السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کائنات کی اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کائنات کی ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ آسمان پر تڑپنے والی بجلیوں کا مرکز زمین کے اندر ہے۔ بجلیاں اپنے راستے کی ہر دیوار کو ڈھا کر، جلا کر زمین کے مرکز تک پہنچنا چاہتی ہیں، جہاں ان کی اصل ہے۔ اسی طرح انسان کی اصل زمین میں نہیں، آسمانوں میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، جیسا کہ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ انسان کی اصل، اس کی روح کا تعلق زمین و آسمان کے بادشاہ سے ہے، جو عرش پر مستوی ہے۔ انسان کی روح بھی زمین پر رہتے ہوئے لذتوں اور خواہشوں کو پورا کرنے کے باوجود بے قرار رہتی ہے۔ اس روح کا اپنے رب سے اتصال کیسے ممکن ہے؟ یہ ڈیوائن کنیکشن ہے۔ اس کی صورت نماز جیسی نعمت ہے، جس کو دن رات میں 5 مرتبہ فرض کیا گیا۔ جب کوئی بندہ مومن اچھی طرح وضو کر کے قبلہ رو ہو کر نماز کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، تو پوری دنیا کو پسے پشت ڈال کر اپنے رب کی طرف رخ کرتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے۔ یہی وقت اتصال ہے، یہی رابطہ جڑنے کا، کنیکٹ ہونے کا ٹائم ہے۔ یہی جہانوں کے بادشاہ سے تعلق ہے، بندے اور اس کے رب کا تعلق۔ یہی ڈیوائن کنیکشن ہے، یہی رب کی طرف لوٹنے کا وقت ہے، یہی آنکھوں کی ٹھنڈک کا وقت ہے، یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے بندہ مخصوص اوقات میں نماز ادا کرتا ہے۔ وہ نماز کا ہو بہو وہی طریقہ اختیار کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس کی زبان وہی الفاظ ادا کرتی ہے جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اعضاء وہی حرکت کرتے ہیں جو حرکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے سکھانے سے کی۔ ہر روز دن میں 5 بار وہ یہی عمل دہراتا ہے۔ یہ نماز اسے سکھاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی کے ذریعے وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا سیکھتا چلا جاتا ہے۔ یہ نماز سے اس کے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا معاملہ ہے۔ یہ نماز اسے اس کے رب سے کنیکٹ کرتی ہے، اور رب العزت نے اپنے کنیکشن ہی کے لیے تو نماز پڑھنے کا حکم دیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ڈیوائن کنیکشن میں 12 لیکچرز ہوں گے، جن میں ہم دیکھیں گے نماز سے لذت پانے کے کچھ طریقے، نماز سے محبت کرنے والوں کے کچھ واقعات، ہم نماز کیوں پڑھیں اور کیوں نہ پڑھیں، نماز میں خشوع کیسے ممکن ہو، اس کے لیے ہم نے کیا سٹرگل کرنی ہے، اور کیسے وہ مقام حاصل کریں جس کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، جب انہوں نے سوال کیا مل احسان، عبادت کا حسن کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نظریں لگانے سے اس کی نظروں کے شعور تک کا سفر ہے، یہی ڈیوائن کنیکشن ہے، جس کو ہم ان کلاسز میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے، یا اللہ تو ہی تو ہے، تو نے پیدا کیا، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، یا اللہ تو ہی تو ہے جس کے ساتھ ہمارے سارے تعلقات ہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے وعدے اور تیرے عہد پر قائم ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی، ابوء لک بنعمتک علی، میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، وَأَبُوءُ بِذَنبِي فاغفر لی، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے بخش دے، اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا۔ ایک دفعہ مل کے دہرائیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اللہم انت ربی۔ بات چیت کرتے ہوئے ہمیشہ خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن آج مجھے
اور زیادہ خوشی ہے کہ ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ ایک بڑے مقصد تک پہنچنے میں ہمارے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالی نماز سے لطف اندوز ہونے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ کون ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ میں نماز سے لطف اندوز ہوں؟ ہر مسلمان کی خواہش ہے، ہر مسلمان نماز سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ اور آج میرے پاس نماز کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے میں افشا کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے ہزاروں لوگوں کے ساتھ نماز سے لطف اندوز ہونے کے اس راز کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ میں نے ان میں سے کسی بچی، کسی بچے، کسی ایسے مرد یا عورت کو نہیں دیکھا جس نے نماز سے لطف اندوز ہونے کے اس طریقے کو آزمایا ہو اور پھر اسے خشوع کی یہ کیفیت حاصل نہ ہوئی ہو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو خشوع کے اس راز کو استعمال کرنے کے لیے مزید رہنمائی چاہتے ہیں۔ جس کو دلچسپی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ دوبارہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، تاکہ وہ بار بار اس حالت کو اور ذہنی شعور کی کیفیت کو سیکھ سکے۔ آپ چاہیں اب بھی اس کی کو، اب بھی اس چابی کو اپنی نمازوں میں اپنے خشوع کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت آسانی ہے، مشکل نہیں ہے، صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام کرنا آپ کو آتا ہے۔ آپ نے زندگی بھر یہ بات سیکھی ہے کہ آپ اپنے کاغذات کو ترتیب نہیں دیتے رہے، کیا آپ اپنے معاملات کو ترتیب نہیں دیتے؟ آپ کتنی چیزیں ہیں جن کو زندگی میں ترتیب دیتے ہیں، اور نماز کے بارے میں صرف خیالات کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ آپ وقت کی بھی تو ترتیب لگاتے ہیں نا، صبح اٹھنا ہے، واش روم جانا ہے، وضو کرنا ہے، اور پھر اس کی بھی کتنی ترتیب مقرر ہے نا ہر ایک چیز کی۔ واش روم جانے سے پہلے دعا کرنی ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، وضو کے بعد دعا کرنی ہے، واش روم سے نکلتے ہوئے دعا کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس کو تہجد کی توفیق ملے اور وہ اس وقت بیدار ہوا ہے تو اس نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، پھر فجر کا وقت ہے، پھر فجر کی نماز ہے، تلاوت ہے، اذکار ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ناشتہ ہے، تیاری ہے، بچوں کی، گھر والوں کی ترتیب ہے نا۔ تو جیسے کاموں کی ترتیب ہوتی ہے نا، ایسے ہی خیالات کی بھی ترتیب ہوتی ہے، اور ترتیب دینے کی ضرورت ہے، اس کے ماں سوا کچھ نہیں۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں نماز میں خشوع کا راز کیا ہے، تو ہم اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اسے شروع کریں، ہمیں اس چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور حاصل کرنا چاہیے جو خشوع کے راستے پر چلنے نہیں دیتا۔ اور جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی استطاعت نہیں رکھتی کہ نماز میں خشوع حاصل کر سکوں، میں مکمل طور پر مایوس ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی لیکن مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوا اور میں ناکام رہی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں بالکل استطاعت نہیں رکھتی کہ خشوع کر سکوں۔
بات یہ ہے، آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں اچھے طریقے سے یقین کر لیں. یہ کبھی نہیں کہنا کہ میں نہیں کر سکتی، بلکہ یہ کہیں کہ میرا ارادہ نہیں ہے. یہ کبھی نہ کہیں کہ میں استطاعت نہیں رکھتی. نہیں، ایسا نہیں کہنا، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ شیطان جب بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باز رکھے تو وہ اسے قائل کرتا ہے کہ آپ ایسا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور پھر بندہ کہنے لگ جاتا ہے میں ایسا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا یا استطاعت نہیں رکھتی یا میں ایسا نہیں کر سکتی. کہ ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خاص طور پر لڑکے کہ ہم غض بصر کی استطاعت نہیں رکھتے. وہم ہے، اور وہم کے مکمل طور پر قائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ایسے لوگوں سے یہ پوچھیں، فرض کریں کہ ایک سیریس کلر نے آپ کی گردن پر چھری رکھ دی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی ابھی اس دروازے سے آپ کی خوبصورت بیوی باہر آئے گی، اگر آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا. اور پھر واقعی اس دروازے سے آپ کی بیوی باہر نکلے اور قاتل کی چھری آپ کی گردن پر ہو، کیا اتنی بڑی دھمکی کے بعد آپ اپنی بیوی کی طرف نظریں اٹھائیں گے؟ کیا کوئی مرد اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھا سکتا ہے؟ کیا اس وقت وہ اپنی نظروں کو جھکانے کی استطاعت رکھتے ہوں گے یا نہیں رکھتے ہوں گے؟ سوچئے کہ آپ کے دل میں قتل ہونے کا خوف زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہے؟ آپ زندگی میں یہ تجربہ کریں گے کہ اگر آپ کے دل میں واقعی اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی استطاعت رکھتے ہیں، آپ اطاعت کر سکتے ہیں. بات ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی. یہ خوف نیڈڈ ہے. یہ خوف دراصل محبت ہی کا ایک پر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کا حصہ ہے. یہ خوف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہے. اس خوف کی وجہ سے کس قدر آسانی ہو جاتی ہے، انسان کے لیے اطاعت کے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں، الحمدللہ. اچھا، ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ امتحان دے رہا ہے اور اسے وہ تمام سوالات جو امتحان میں آئے ہیں ان کے جوابات آتے ہیں اور ٹیسٹ کے صرف 10 منٹ باقی ہیں اور امتحان کا پرچہ ابھی خالی ہے. اللہ اکبر. جب کہ اسے جوابات بھی آتے ہیں، وہ جوابات جانتا ہے. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آخری 10 منٹس میں وہ اسٹوڈنٹ آرام سے بیٹھا رہے؟ اگر ہم اس سے پوچھیں کہ آپ جواب کیوں نہیں لکھ رہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ کہے میں استطاعت نہیں رکھتا، میں لکھ نہیں سکتا؟ ایسا کبھی ممکن نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہم کوئی کام اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم اسے کرنے کا ارادہ کریں. اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. پرابلم ارادے میں ہے، اور خشوع کا معاملہ بھی
امتحانی کی طرح ہے۔ اب بالکل استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ خشوع کر سکیں، کبھی اس سے مایوس نہ ہوں۔ ایک منظر کا تصور کریں، آپ کسی جنگل میں ہیں اور جنگل کے باقی دنوں کی طرح ایک عام دن ہے اور جانور ہمیشہ کی طرح گھاس اور پانی کھا پی رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کو کھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی دشمن آ رہا ہے۔ شکاری جانور ان کی طرف لپکا اور وہ سب بھاگ گئے، لیکن ہمیشہ کی طرح ان میں سے ایک بدقسمت رہا اور مادہ شیر اپنے شکار کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ عام طور پر اگر جانور اس مرحلے پر پہنچ جائیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شکار ہونے والا جانور اب بھی شیرنی سے چھٹکارا پانے کا کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے اسے مل گیا۔ اور اس کو نوٹس کریں، اس نے شیرنی کو پانی میں ڈبونے کی کوشش کی، اور جب وہ اس کی ناک کو پانی کی سطح تک لے آیا، شیرنی کا پنجہ ڈھیلا پڑ گیا اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اور شیرنی حسرت سے اسے دیکھتی رہی۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور یقیناً شیطان کی چال کمزور ہے۔ پھر آپ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ مخلوق اس وقت بھی مایوس نہیں ہوئی جب وہ موت کے دہانے پر تھی، تو آپ مجھے یہ بتائیے، اس صورتحال سے آسان چیز سے آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ شیطان سے مایوس ہوں گے؟ کیا آپ شیطان کے کہنے میں آئیں گے؟ کیا آپ اس سے ہار جائیں گے؟ شیطان کمزور ہے۔ شیطان کے بارے میں ہمارے رب نے فرمایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے۔ پھر اس کے وسوسوں کی وجہ سے آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ اب جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ خشوع کے بارے میں مایوس نہیں ہوں گے، تو اب ہم خشوع کے راز کی بات کر سکتے ہیں، لیکن اچھی طریقے سے جائزہ لے لیجئے۔ ابھی بھی مایوسی ہے، ابھی بھی آپ فیل کرتے ہیں استطاعت نہیں ہے، ابھی بھی آپ کو لگتا ہے آپ کر نہیں سکیں گے۔ اگر تو آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں تو جائزہ لے لیں، اپنے آپ کو دلیل دے لیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب آپ مایوس نہیں ہیں، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی بات جو آپ سے کہنا چاہتی ہوں، خشوع کے بغیر نماز ایسے ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اگر کسی شخص کو اپنے گھر والوں میں سے کسی فرد سے بہت محبت ہے، سب لوگوں سے زیادہ محبت، پھر وہ محبوب شخص فوت ہو جائے اور اس کی لاش گھر میں ہو، تو کیا وہ شدید محبت کرنے والا اپنے محبوب کی لاش کے ساتھ ایک رات بھی گزار سکتا ہے؟ اگر میت بستر پر ہو اور وہ خود ساتھ والے بستر پر ہو تو بھی اس کے لیے ایک رات گزارنا ممکن نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں ممکن نہیں؟ کیونکہ وہ کہے گا مجھے اس سے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو وحشت ہو رہی ہے؟ وحشت کیوں ہو رہی ہے؟
کیا وہ آپ کا محبوب نہیں ہے؟ وہ شخص کہے گا ہاں محبوب تو ہے، لیکن اب وہ مر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ڈاکٹر آپ سے کہے کہ آپ کا محبوب ابھی نہیں مرا، ڈاکٹر کو غلطی لگی تھی کہ وہ مر گیا ہے، لیکن اب پتا چلا کہ وہ زندہ ہے، تو اچانک آپ کا رویہ کیسا ہو جائے گا؟ آپ فوراً دوبارہ محبت اور الفت سے اپنے محبوب کی طرف پلٹیں گے، ساری وحشت چلی جائے گی۔ کیا آپ سوچتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اب روح ہے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، سارے معاملے کا انحصار روح پر ہے۔ نماز جسم کی طرح ہے اور خشوع روح ہے۔ اگر روح چلی جائے تو آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے وحشت ہونے لگے گی۔ نماز جسم ہے اور خشوع روح ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جسم میں روح باقی رہے، اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہماری نیڈ ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہم جانیں کہ نماز میں خشوع کرنے کا راز کیا ہے؟ خشوع کا راز تو یہ ہے کہ آپ نماز کا ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے ادا کریں۔ آپ نماز کے تمام کلمات براہ راست اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں، اور نماز کے کسی بھی لمحے میں آپ کے ذہن کی توجہ اللہ تعالیٰ سے نہ ہٹے۔ نماز کا کوئی کلمہ اس انداز سے نہ کہیں کہ گویا آپ رٹے رٹائے الفاظ کہہ رہے ہوں۔ صرف الفاظ کی درست تجوید سے ادائیگی اور تسبیح کی تعداد کی فکر نہ کریں، کبھی نہیں۔ یہ فکر آپ کو خشوع سے ہٹائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی تجوید اچھی نہ ہو، تسبیح کی تعداد پوری نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنے کلام کا رخ اپنے رب کی طرف رکھنے کی فکر کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ اب آپ براہ راست اپنے رب سے مخاطب ہیں، آپ اس سے کلام کر رہے ہیں اور وہ آپ سے کلام کر رہا ہے۔ آپ اس سے مخاطب ہیں اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہے۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ بچپن میں نے اپنی ماں سے نماز سیکھی۔ میری ماں روز مجھ سے نماز سنتی تھی۔ کرتے کرتے مجھے پوری نماز یاد ہو گئی۔ پھر بھی میری ماں نے پختہ کرنے کے لیے بہت دنوں تک میری نماز سنی۔ پھر جب میری نماز پختہ ہو گئی تو میری ماں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا، اب تک آپ مجھے سناتے رہے ہو، بس اب آج سے آپ نے اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں سنانی ہیں۔ بات تو سادہ سی ہے، اور بات اتنی سی ہے کہ آپ نے اپنے رب سے کہنا ہے، اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں، اپنے رب سے کلام کرنا ہے، اس بات کو امیجن کرنا ہے، اس فیلنگ سے باہر نہیں نکلنا کہ آپ اس سے مخاطب ہیں اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں حسن کے لیے یہی طریقہ کار تو بتایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ پھر اگر آپ اسے نہیں دیکھتے وہ تو آپ کو دیکھتا ہے۔ ریلی نمازوں میں خشوع کا راز یہی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی نظروں کو خود پر محسوس کریں۔ بس آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے۔
اسے سمجھنے کے لیے آپ یہ مثال دیکھیں کہ اگر آپ اپنے کسی دوست کو فون کریں اور آگے سے آپ اس کا ریکارڈڈ جواب سنیں اور وہ آپ کو پیغام چھوڑنے کے لیے کہے، تو جب آپ یہ پیغام ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو کیا آپ کی ویسی ہی کیفیت ہوگی جیسی کہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ براہ راست اپنے دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب آپ براہ راست بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ قربت محسوس کرتے ہیں۔ نماز اس طرح نہ ادا کریں گویا آپ اپنی باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں، رٹے رٹائے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں کرنا۔ آپ نے ہمیشہ اس طرح سے نماز ادا کرنی ہے کہ آپ اپنے رب سے براہ راست کلام کر رہے ہیں۔ یا اللہ یہ کیفیت نصیب فرما دے۔ مثال کے طور پر کیا آپ نہیں دیکھتے جب کوئی اپنے دل میں کوئی نظم پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت اس سے فرق ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے کسی دوست کو نظم سنا رہا ہوتا ہے، جب وہ اکیلے گا رہا ہوتا ہے پھر اس کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور جب دوست سامنے ہو اور سن رہا ہو تو انداز کتنا مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کے کلام کی توجہ اپنے رب کی طرف ہوگی تو آپ کی نماز کی کیفیت بدل جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین مثال ہے، اگر آپ نماز میں کوئی بھی لفظ بولتے ہیں، کوئی بھی لفظ، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں۔ آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں۔ جو کوئی نماز میں اس انداز سے جیتا ہے تو اس کی زندگی باقی لوگوں سے مختلف ہو جاتی ہے۔ اس توجہ کو ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑنا ممکن نہیں۔ ناممکن ہے کہ کسی ایک آیت یا ذکر کو بھی جلدی سے ادا کر دیا جائے۔ جب نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان الفاظ کو جلدی جلدی ادا کر کے آگے بڑھ جانا ممکن نہیں، کیونکہ سورہ الفاتحہ کے دوران جو احساسات اللہ تعالیٰ دل پر ڈالتا ہے ان میں سے ہر ایک کا تعلق اس دعا کے کسی نہ کسی حصے سے ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، اپنا ایک ذائقہ ہے، اپنا ایک وزن ہے۔ ان تمام الفاظ کو ایک ساتھ محسوس کرنا ناممکن ہے، کبھی ممکن ہی نہیں۔ ان میں سے ہر کلمہ یہ حق رکھتا ہے کہ اسے الگ الگ ادا کیا جائے، اس کے اثرات کو محسوس کیا جائے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ ایک ہی لقمے میں گوشت، نمکین چیزوں کا اور میٹھے کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ان سب کو الگ الگ لقمے میں کھائیں، الگ الگ ان کی لذت کو محسوس کریں۔ جس طرح جلدی کھانے والا کھانے کی لذت کو محسوس نہیں کرتا بلکہ صرف پیٹ کی بھوک مٹاتا ہے، اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھنے والا نماز کی لذت محسوس نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ صرف نماز کے فرض کا بوجھ اپنی گردن سے اتارے گا۔ جہاں تک عبادت کی لذت کا تعلق ہے وہ تو ایک اور ہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لذت کا رزق ان لوگوں کو دیتا ہے جو اپنی نماز میں اسے مخاطب کرتے ہیں اور اس سے مناجات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے الفاظ کے تلفظ اور انہیں پڑھ کر پورے کرنے کی فکر میں نہیں ہوتے۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ بس نماز کو پورا کر دیں، فقرے کو پورا کر دیں۔ دیکھیں، نماز میں آپ اپنے عظیم رب کو مخاطب کر رہے ہیں، آپ اس سے کلام کر رہے ہیں،
اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہے۔ اس اناؤنسر کی مثال کو دیکھیں جس کے سامنے سامعین نہیں ہے، وہ بالکل بھی الجھا ہوا نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس پر کسی کا روب ہے۔ آپ خاص طور پر اس اناؤنسر کو دیکھیے جو لوگوں کے سامنے ویڈیو کی صورت میں آ رہا ہے۔ اسے یہ تو نہیں پتا کہ میرے سامنے کون کون ہے، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اس بات کا اسے اتنا یقین ہے جتنا کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پر یقین ہوتا۔ تو اب رسول اللہ کے اس فرمان کو دیکھیے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ھذا ھوا الاحسان۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم اس سے بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میرے بندے نے میرے حمد بیان کی ہے، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ جس طرح ہم میں سے اکثر لوگ قطب شمالی کی طرف نہیں گئے اور نہ ہی اسے دیکھا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ قطب شمالی موجود ہے، کیونکہ ہمیں بہت سے لوگوں نے اس کی موجودگی کی خبر دی ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی قطب شمالی کی موجودگی کے بارے میں شک نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی اس کی طرف جائے گا تو اسے عین اپنی جگہ پر پائے گا۔ اسی طرح جب آپ ارادہ کریں کہ آپ اپنے رب سے کلام کریں تو آپ اسے اپنے سامنے پائیں گے، چاہے آپ اسے دیکھ نہ بھی سکیں۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ وضو کریں اور قبلے کی طرف رخ کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو یہ نصیحت کی تھی۔ آپ کی وصیت ایک ایسے وقت میں تھی جب وہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر۔ آپ کا یہ فرمان ان کی زندگی کو کیسے بدل گیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، آپ اسے اپنے سامنے موجود پاؤ گے، تجدہ تجاہک۔ یہ جو بات ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، تجدہ تجاہک، آپ اسے اپنے سامنے موجود پاؤ گے چاہے آپ نہ بھی دیکھ سکیں۔ اور جب آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، اس سے کلام کریں۔ آپ اس سے کہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ آپ سے کہے گا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب آپ کہیں گے الرحمن الرحیم تو وہ آپ سے کہے گا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب آپ کہیں گے مالک یوم الدین تو وہ آپ سے کہے گا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں ہر آیت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں تاکہ آپ کا رب آپ کی بات کا جواب دے، گویا کہ آپ اپنے رب کا جواب سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب آپ کہو الرحمن الرحیم تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، گویا کہ آپ سن رہے ہیں کہ آپ کا رب جواب میں کہہ رہا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اپنے رب کو مخاطب کریں، اس سے کلام کریں، اس سے کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس طرح کہیں گویا کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کو سن رہا ہے۔ اسی طرح سجدے میں جا کر جو چاہیں
اپنے رب سے رغبت رکھتے ہوئے مانگیں، ہر رکن کے بعد اس کی بڑائی کا یقین رکھتے ہوئے اس سے کہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے میرے رب تو سب سے بڑا ہے۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان اس سے مغفرت مانگیں، سوال کریں خود سے، کیا مجھے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا مجھے معافی کی ضرورت نہیں ہے؟ اس سے معافی مانگ لیں، پھر اس سے اپنی آخری ملاقات کے اختتام کے وقت التحیات کہیں، التحیات للہ۔ یاد رکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، یہی خشوع کا راز ہے، یہ کہ آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے کا ارادہ کریں۔ نماز صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے جو اذکار یاد کر لیے ہیں وہ جلدی جلدی سنا دیں، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے نماز ادا کرے گا، اللہ کی قسم وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ نماز ختم ہو، اسے نماز پڑھنا کبھی مشکل نہیں لگے گا، بلکہ وہ محسوس کرے گا کہ وہ مالک الملک سے کلام کر رہا ہے، وہ مالک، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس لیے بندہ جب نماز شروع کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے یہ شعور کھو گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس شعور کے کھو جانے کا سبب کیا ہے؟ اس احساس کے گم ہو جانے کی وجہ کیا ہے؟ جانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مخلوق کی زیادہ فکر کرتے ہیں اور خالق کی کم کرتے ہیں۔ ورنہ ایسا کیوں ہو کہ جب ہم کسی انسان سے کلام کریں تو بہت اچھے انداز میں کریں، اور خالق سے کلام کریں تو ایسے ہی لاپرواہی سے کریں۔ تو یہی خشوع کا راز ہے کہ جب آپ نماز میں ہیں تو آپ اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں۔ اگلی نماز آپ اس یقین کے ساتھ ادا کریں گے تو ضرور اپنی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے کامیاب ترین انسان کو دیکھیں، ان کی پسند کیا ہے، ان کا شوق کیا ہے، ان کا وقت کیسے گزرتا ہے، ان کے لیے سب سے قابل ترجیح کیا چیز ہے۔ میں نبوت سے پہلے غار حرا میں آپ کو دیکھتی ہوں، یہ شوق نمایاں نظر آتا ہے۔ غار حرا میں آپ کی کیا مصروفیت تھی؟ وہاں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور وہ بھی کیا دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے اور آپ سے دشمنی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت کے شوق کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے ساتھ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ کیسے انہوں نے نماز سیکھی، کیسے انہوں نے نماز ادا کی؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھایا، نماز سکھائی۔ سیرت ابن ہشام میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، والیوم 1 پیج 260 اور 261 پہ۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ سیدنا علی ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ نماز ادا کر رہے تھے۔ سیدنا علی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ یہ روایت بھی ابن اسحاق کی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز سیدہ خدیجہ کے ساتھ مل کر ادا کی، اور یہ بھی کہ اس واقعے کے ایک دن بعد
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا کس قدر شوق اور کس قدر والہیت تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے خوشبو اور عورت کو محبوب کر دیا گیا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ یہ روایت سنن نسائی کی ہے 3391 نمبر پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جب قرآن مجید کی سورہ الشعراء کی یہ آیات پڑھتی ہوں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی۔ زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اور عرش پر اللہ تعالیٰ آپ کو سجدوں میں اور قیام میں دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز کا شوق نصیب فرما دیجئے، ہمیں ایسی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین۔